السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: قید العلم بالکتابہ وفی روایت بالکتاب۔ علم کو لکھ کر کے مضبوط کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ابھی مدارس میں چونکہ امتحانات بہت ممکن ہے کہ کہیں شروع ہو چکے ہوں یا کہیں شروع ہونے ہی والے ہوں، ہم نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ گفتگو کر دیتے ہیں۔ 3 طریقے کی گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کام کی رفتار اور مقدار ہم کیسے بڑھائیں، کام میں تیزی بھی لے کے آئیں، اور ساتھ ساتھ میں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام کے اندر مقدار، اس کی کیفیت بھی اچھی خاصی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے سمجھ بھی پائیں، اچھے انداز میں ان کو سمجھ لے جائیں۔ اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی ہم نے سمجھا پڑھا، جتنا بھی وقت سمے دیا، ان چیزوں کو ہم محفوظ کیسے رکھیں تاکہ امتحان میں اچھے انداز میں ان کو ہم لکھ سکیں۔ تو یہ 3 طرح کی گفتگو ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ یاد رکھیے کہ آج کی دنیا میں سائنسدانوں نے جو کچھ بھی ہمارے سامنے ایکسپیریمنٹ کر کے، تجربات کر کے جو باتیں بھی ظاہر کی ہیں، ان باتوں کی کہیں نہ کہیں اصل اور جڑ اگر آپ دیکھیں گے تو خود احادیث میں یا قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ بس ضرورت اس بات کی کہ ہم ذرا سا غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو انشاءاللہ چیزیں نکل کے آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، قید العلم بالکتاب، ہے کہ علم کو لکھ کر کے مضبوط کرو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نے کئی مقام پر چیزوں کو لکھ کر کے بھی سمجھایا ہے۔ مثال کے طور پر سے کبھی بتایا، مربع شکل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، بیچ میں ایک لکیر کھینچی، اس کے آس پاس میں بھی لکیریں کھینچی، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیچ میں جو لکیر ہے یہ انسان ہے، اس کے آس پاس کی جو لکیر ہیں یہ اس کی مصائب و آلام ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ 4 انگل جو مربع ہے، اس کے علاوہ جو اور سائڈ کی جو چیزیں ہوں گی، لکیر سکانہ اور بھی کھینچی، بتایا کہ وہ انسان کی امید ہے۔ تو اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اس طریقے کی چیزیں استعمال کی۔ مائنڈ میپنگ آج ہمارے سامنے بھی موجود ہے۔ یہ جتنے بھی ٹیکنیک وغیرہ کی چیزیں ہیں، اب ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ سب کو کھینچ تان کر کے ہم وہیں پہنچائیں کہ اس کی اصل و قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن اگر گہرائی کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اصلیں ہمارے شریعت میں ہی نکل کے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ بتا دیں کہ کام کی رفتار اور مقدار کیسے بڑھائیں۔ اس بارے میں ایک بہترین ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوموڈورو ٹیکنیک۔ یہ میں البرکات اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے اس کا میں استعمال کرتا آ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر سے اس میں ایپ کی شکل میں بھی آپ اس میں جائیں گے پلے اسٹور میں، تو اس میں ڈالیے گا پوموڈورو، تو کئی ایپس آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 25 منٹ آپ پڑھیں، اس کا وہ ڈیفالٹ ہے، بائی ڈیفالٹ ایسے ہی وہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ کم بیشی کر سکتے ہیں۔ سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے کہ بندہ 40 سے 45 منٹ تک کنسنٹریشن کے ساتھ میں، توجہ کے ساتھ میں بندہ گفتگو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد ذہن پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، سستی کاہلی کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ دیر اٹھ جائے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹہل بول لیں، پھر جا کے پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو موبائل ہی میں آپ ٹائمر لگا لیں، یہ گھڑی دیکھ کر کے آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنا ہے، آپ کو کسی بھی کتاب کو پڑھنی ہے، تو آپ یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ مثال کے طور پر سے ابھی 1 بج رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ 1 بجے سے لے کر کے 1:30 بجے کے بیچ میں اس کتاب کے اتنے صفحے کو انشاءاللہ کور کر لوں گا۔ جب یہ دماغ میں آپ ڈیڈ لائن بنا لیں گے، ایک حد بندی کر دیں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک مجھے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ بہت کم وقت میں آپ زیادہ کچھ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ کس کتاب کو کتنا ٹائم دینا رہتا ہے، بس رینڈملی چیزیں ہوتی ہے کہ اتنی کتاب لے کے جا رہا ہوں، جتنا کچھ پڑھ لوں گا تو دیکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ کبھی کتاب لے کے پہنچے، 1 کتاب پڑھ پائے تو 2 کتاب پڑھ پائے، اس کو پتہ چلا کہ سارا ٹائم اس میں چلا گیا۔ تو پڑھنے کی جو اوقات ہیں ان میں حد بندیاں کر لیں آپ، جیسا کہ تم سے 3 گھنٹے ہیں، 4 کتابیں ہیں یا 6 کتابیں ہیں،
3 گھنٹوں میں آپ 6 کتاب کو ڈیوائڈ کر دیجیے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کتاب میں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہیں، ہارڈ ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، ان میں زیادہ وقت درکار ہے، تو اس کے لیے زیادہ وقت آپ نکال سکتے ہیں. تو پوموڈورو ٹیکنیک کا استعمال کریں. 25 منٹ یا 40 منٹ تک آپ کنسنٹریشن کے ساتھ میں پوری توجہ انہماک کے ساتھ میں پڑھیں آپ. اور اس میں یہ بھی یہ متعین کر لیں کہ اس 40 منٹ کے اندر مجھے کہاں تک جانا ہے. جو حفاظ کرام ہوتے ہیں عموماً جب سبق یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے دماغ میں رہتا ہے کہ 4 صفحے 3 صفحے تو مجھے روزانہ ہی سنانا ہے. اگر آپ حافظ ہوں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنی شاندار طریقے سے، کس قدر شاندار انداز سے بندہ یاد کر لیتا ہے اور سنا بھی دیتا ہے. تو یہ پوموڈورو ٹیکنیک ہے، POMODORO پوموڈورو ٹیکنیک ہے. اس کا استعمال آپ کریں تو بہتر ہوگا. موبائل میں آپ ٹائم لگا لیں، ٹائمر شروع کر دیں، چلو پڑھائی اسٹارٹ ہوگی میری، آپ شروع کر دیا. ایک تو یہ آپ استعمال کریں، یہ کام کی رفتار اور مقدار بڑھانے کے لیے بہت شاندار ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم نے کماحقق سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے. اس کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں، فائن مین ٹیکنیک. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے کتاب بند کر دیں. پڑھنے کے بعد ایک وہ لے لیجیے، آپ سادہ کاغذ لے لیں، کوئی بھی کاپی لے لیں. اس کے بعد جو آپ نے بحث پڑھی ہے، جو بھی عنوان پڑھا ہے چیپٹر کے اندر ہے، جیسے کتاب الصلاۃ کے اندر اگر آپ نے باب صفۃ الصلاۃ پڑھی ہے تو اوپر لکھے باب صفۃ الصلاۃ. اس کے بعد کتاب کھلے بغیر اس کو لکھنا شروع کریں. آپ اپنے کیا کچھ پڑھ لیا ہے، جو کچھ دماغ میں آتا جائے لکھتے جائیں. جہاں اگر آپ بھول جائیں تو وہیں آپ کاپی بند کریں، کتاب کھولیے، بحث کو دیکھیے، پھر کتاب کو بند کرنے کے بعد پھر دوبارہ لکھنا آپ شروع کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی. فائن مین ٹیکنیک کا جو اس کے نام سے ایک ٹیکنیک منسوب ہے. یہ بندہ زبردست ایکسپلینیشن تھا، یعنی تشریح اور سمجھانے میں بڑا ایک ماسٹر مانا جاتا تھا. اس نے یہ ٹیکنیک کا استعمال کیا. اچھا، یہ کام کرنے کے بعد آپ اسی چیز کو کسی ایسے بندے کو سمجھا دیں جو گویا کہ ایک دم چھوٹا سا بچہ ہو، اس کو بھی آپ آرام سے سمجھا لے جائیں. اس ٹیکنیک کے مالک کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ کسی بھی چیز کو آسان لب و لہجے میں سمجھا نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تک اس کو سمجھا نہیں ہے. جب تک آپ آسان لب و لہجے میں اس کو بیان نہ کر پائیں تب تک کہ آپ کیا کریں، اس کو بار بار پریکٹس کرتے ہی رہیں. اب یہ میں جو بول رہا ہوں پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، کیونکہ فرسٹ ٹائم اس طرح سے فیس ٹو فیس کیمرے کے سامنے میں موجود ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پریشر ہے ایک طریقے سے. تیسری چیز جو ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ جو آپ نے پڑھا ہے سمجھا ہے اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے. اس کے لیے ایک زبردست استعمال کرتے ہیں ٹیکنیک ایکٹیو ریکال. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 10 صفحے کو آپ ایک صفحے میں کنورٹ کر دیں. یہاں رک کر کے ایک بات آپ سے عرض کروں گا. امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب مختارہ من کتاب سنن ابی داؤد، اس طرح سے نام ہے، کتاب چھپی ہوئی مجلس برکات سے. منتخب ابواب جو شامل نصاب ہیں ان میں حضرت استاد محترم موصد الراسب قبلہ نے حاشیہ بھی لگایا ہے. تو اس کے مقدمے کے اندر یہ باتیں انہوں نے لکھی ہے کہ اس کتاب کے اندر تقریباً 4000 احادیث ہیں. ان میں سے جس بندے نے 4 حدیث کو اگر پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا تو گویا کہ اس نے مکمل سنن ابی داؤد پر عمل کر لیا. تو یعنی انہوں نے تمام پوری کی پوری کتاب سے 4 حدیث کا انہوں نے انتخاب کیا. مجھے بتانا یہ ہے کہ جب آپ 10 پیج کو پڑھیں گے تو 10 پیج کو پڑھنے کے بعد ان کو اگر آپ 10 پیج کو ایک میں کنورٹ کریں گے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ لگے گا. انہوں نے تو پوری کتاب کو 4 حدیث میں کنورٹ کر دی. کنورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہا کہ یہ 4 حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد پر گویا کہ مکمل سنن ابی داؤد پر عمل ہو گیا. تو بیسٹ فگر آؤٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ، اس کو دماغ میں رکھیں کہ بیسٹ جیسے بیسٹ نکالنا ہے. کتابیں جو داخل نصاب ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام صحیح ہوتی ہیں، چھان-بین کے بعد ہی شامل نصاب ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کتابوں میں بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے، فگر آؤٹ دا بیسٹ آف دا بیسٹ، اس کو لکھ لیجیے آپ کہ آپ مکمل 10 صفحے کو پڑھنے کے بعد سمجھ بھی لیا، سارا کچھ کر لے. ان میں سے 10 صفحے کے اندر اب اس کو تلخیص کر لیں، نچوڑ خلاصہ نکال کر کے ایک پیج میں کر لیجیے. اس طریقے سے ہزاروں صفحات کی کتابیں آپ کی کتنی ہو جائیں گی، کم سے کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. انہیں یاد کرنے میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. میں اس کو آپ کو وہ نوٹ وغیرہ بنانے کی بات نہیں کرتا ہوں کہ اشارے کنائے لکھ کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں.
ایک چیز اور جو ہمیں دماغ میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ آگے پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، پیچھے چھوڑتے چلے گئے. تو سائنسی اعتبار سے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں دا فارگیٹنگ کرو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان پڑھتا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے مقدار کا تقریباً 60% حصہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. اس لیے ایک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اسپیس ریپیٹیشن، یعنی ایک مرتبہ جو آپ نے یاد کر لیا ہے اس کو دوبارہ بھی دہرائیں. تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو دوہرا لیجیے، پھر اگلے دوسرے دن میں اس کو دوہرا لیجیے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دہرانے کے سلسلے میں آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ جو آپ نے سبق یاد کیا ہے 2 دن تک دہراتے رہیں اس کو برابر مسلسل. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ دہرا لیں، پھر آئندہ اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اور دہرا لیں. پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر ایک بار اور پڑھ لیجیے، پھر ایک مہینے میں ایک بار اور پڑھ لیجیے آپ. تو اس طریقے سے جب پڑھتے چلے جائیں گے نا تو وہ چیز آپ کی دماغ میں محفوظ ہوتی چلی جائے گی. آخر میں کچھ باتیں یہ عرض کروں گا کہ امتحان کے جو بھی مقاصد وغیرہ ہوتے ہیں دماغ میں رکھیے کہ امتحان کے لیے زیادہ پڑھنے کی کوشش مت کریں، اپنی لیاقت صلاحیت کے لیے کوشش کریں تو بہت مفید چیز ہوگی. عموماً یہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ امتحان کے زمانے میں ہمیں پڑھنے کے بعد بندہ کچھ حد تک امتحان میں کامیابی ہو جاتا ہے، ترقی بھی مل جاتی ہے، لیکن جیسی نیت ویسی برکت کے مطابق پھر وہ چیزیں بعد میں دماغوں سے محو ہو جاتی ہیں، محفوظ نہیں رہتی. اور سمپل بات یہ ہے کہ امتحان میں جو آپ کو جانچا جاتا ہے وہ من کل الوجوہ آپ کی چیکنگ نہیں ہو پاتی. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے کس طرح کا عالم بننا ہے نہیں بننا ہے. اور امتحان کی بنیاد بھی یہ 19ویں صدی کے آخر میں ہوئی. ہینری فشل نامی بندے نے اس کو ایجاد کیا تھا. ورنہ اگر ہمارے بزرگان دین کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ان کا معمول تو یہی تھا نا کہ ان کے پاس بندہ جاتا پڑھتا رہتا، اس کے بعد جب ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، لائق فائق ہو گیا، پھر اس کو اجازت دے دیتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الاتقان کے اندر بھی اس کو لکھا ہے کہ کوئی ڈگری وغیرہ کسی بھی بندے کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر بندے کو لیاقت ہے تو وہ بندہ وہ کام کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے. اسی کو ضبط الاتقان نے بھی ایسے ہی لکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ امتحان کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیں، کچھ ضرور ہے. اور ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امتحان کے بیس پر اپنے آپ کو مہا پروش ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے امتحان میں بڑی ترقی حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جس صحیح سے بار پڑھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اپنی لیاقت پہ زیادہ فوکس کریں. یہی دیر پا و درس نتائج کا حامل ہے. کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ امتحان میں بندہ جب لکھنے بیٹھتا ہے تو یاد کی ہوئی چیزیں عموماً کبھی کبھار وہ چھوٹتی نظر آتی ہے. جب ایک مرتبہ آپ پریکٹس کر لیں گے لکھ کر کے پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ چیزیں آپ کی چلتی ہوئی نظر آئیں گی. آخری بات یہ کر کے میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. یہ شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے اور اس میں تقریباً الگ الگ نسخوں میں الگ الگ چیزیں ہمیں ملی تو ہم دونوں ہی پڑھ دیتے ہیں. الا لا تنالوا العلم الا بستہ. ایک روایت میں ہے لن تنال العلم الا بستہ سأنبئك عن تفصیلها ببیان. کہیں آیا عن مجموعها ببیان. ذکاء یا ذکائن جس طرح سے پڑھیں، وحرص یا وحرص واصطبار وبلغہ وارشاد استاد وطول زمان. علم کے لیے 6 چیزیں درکار ہیں. ان کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی کسی مقام پر عرض کروں گا. استبار کا جو لفظ آیا ہے اس کو کہتے ہیں بغیر کسی شکوہ شکایت کے محنت میں لگے رہنا. اس مقام پر بعض نسخوں میں اجتہاد کا بھی لفظ آیا ہے. بلغہ کا معنی ہوتا ہے کفایت بھر روزی. باقی دیگر چیزیں تقریباً آسان ہیں. ذکا، ذہانت بھی چاہیے، حرص، طمع، خواہش ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے. پھر کبھی انشاءاللہ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میرے خیال سے ٹائم بھی اس وقت رات کے 1:11 ہو رہے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے. فرسٹ ٹائم اس طرح سے میں فیس ٹو فیس بنایا ہوں تو ممکن ہے کہ وہ گفتگو ہمارے صاف صاف نظر نہیں آ رہی ہوگی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ بعد میں اس میں کام کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.